مولا سے سوال کر لیں، کہا مالک سائل بن کے آئے، اب جو سائل بن کے آ جائے یہ گھرانہ تو خالی بھیجتا ہی ہے نا، مانگتا مانگتا ہے۔ کہا مولا سوال ہے، آپ پوچھ کیا پوچھتا ہے، ہر سوال کا جواب ملے گا۔ کہا مولا معراج پہ گئے تھے، مولا محمد سے بات ہوئی، بہت توجہ، بس ختم ہو گئی گفتگو۔ مولا معراج پہ گئے، کہا ہاں۔ کہا مولا اللہ سے ملے، کہا ہاں۔ اللہ سے باتیں ہوئی، کہا ہاں۔ کہا اللہ کو دیکھا، کہا ہاں۔ کہا بتائیے اللہ کیسا ہے؟ ایسے ہی مولا محمد خاموش۔ ارے بھائی وہ تو میں نے بات کی، میری زبان تھی، وہ تو میں نے سنا، میرے کان تھے، وہ تو میں نے دیکھا، میری آنکھیں تھیں، تیری اتنی سی عقل کو میں کیسے بتاؤں وہ کیسا ہے؟ وہ جس کی جسمانیت نہیں ہے، جس کی حیت نہیں ہے، جس کا چہرہ بازو جس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس وہ ہے، میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ کہا نہیں مولا محمد، میں نے کہا تھا سوالی بن کے آیا ہوں، مجھے سوال کا جواب چاہیے، آپ اللہ سے مل کے آئے ہو، بات کر کے آئے ہو، اللہ کو دیکھ کے آئے ہو، اب بتاؤ اللہ کیسا ہے؟ اب جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو اسے مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھے علامہ صاحب کالا رنگ کیسا ہوتا ہے، میں آپ کو بتانے لگ جاؤں، پہلے یہ رنگ لو، اس میں یہ ملاؤ، اس میں یہ ملاؤ، اس میں یہ ملاؤ، 8 رنگ 9 رنگ، ان کو گھولو کالا بن جائے گا۔ آپ کو علامہ صاحب عجیب بات کی ہے، آسان طریقے سے سمجھاؤ، تو میں آسان طریقے سے کیسے سمجھاؤں گا؟ میں کہوں گا ہاں دیکھو یہ دیکھ رہے ہو، ایسا ہوتا ہے کالا رنگ، آپ فوراً سمجھ جاؤ گے۔ چھوٹی عقل کو سمجھانے کے لیے مثال دے کے سمجھانی پڑتی ہے۔ اس نے کہا محمد بتاؤ اللہ کیسا ہے؟ محمد نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے علی کھڑے تھے، کہا ایسا۔ ہاتھ اٹھا کے میں یہاں اس جمع غفیر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اس ریکارڈ ہونے والی کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ، علی اور شیخ کے عنوان پہ محمد بادشاہ کے لفظ تک روکے رہنا، اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑا کر کہیں تو صحرائے کفر میں نہ نکل جائے۔ محمد نے کہا ایسا ہے، یہ نہیں ہے۔ میں تو کہہ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان الشرک لظلم عظیم۔ ناظرین، کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، میں اس میں 2 باتوں پر روشنی ڈالوں گا اور اس کی وضاحت کروں گا۔ ایک تو یہ کہ کیا اللہ کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا کسی بھی ذات کو، چاہے کوئی نبی ہو یا امام ہو، ان کو اللہ جیسا سمجھنا کیا یہ شرک ہے یا نہیں۔ ان دونوں باتوں پر میں روشنی ڈالوں گا، مگر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پہلے آپ جب کبھی بازار میں جاتے ہیں، کسی دکاندار سے یا کسی ٹھیلا والے سے ٹماٹر خریدتے ہیں، تو اگر وہ 1-2 ٹماٹر آپ کو خراب ڈال دیں تو آپ کو فوراً پہچان ہو جاتی ہے، آپ فوراً جو ہے وہ ذہن لڑاتے ہیں اور اس چیز کی شناخت کر لیتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس نے 2 ٹماٹر خراب ڈال دیے۔ تو کیا آپ کا ایمان ان 2 ٹماٹروں سے بھی ہلکا ہو گیا ہے کہ جو مرضی آ کے ممبر پہ بیان کرتا رہے اور مشرکانہ باتیں کر کے آپ کو مشرک بنا کے چلا جائے؟ آپ ذرا بھی تدبر نہیں کرتے کہ اس نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ ہمیں دین غلط بتا رہا ہے، یہ ہمیں مشرکانہ باتیں بتا رہا ہے۔ آپ ذرا بھی تدبر نہیں کرتے اور یہ ممبر پہ ایسا کہتے ہیں کہ جی سوچو نہیں بس مانو، تدبر نہ کرو۔ حالانکہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن کو بھی اگر سمجھنا ہے تو تدبر کے ذریعے، فکر کے ذریعے، عقل کے ذریعے۔ تو اب چلتے ہیں جی، کیا اللہ کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ بھائی شیعہ کا یہ مسلم عقیدہ ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اللہ کو نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو ہمیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔
ہاں غیر شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہمیں اللہ نظر آئے گا، ہم آنکھوں سے اس کا دیدار کریں گے، زیارت کریں گے، یا ان کا یہ بھی ہے کہ اللہ جہنم میں ٹانگ رکھے گا، یہ غیر شیعہ کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم اللہ کو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر دیکھ نہ لیں، تو اللہ نے ان پر بجلی کا عذاب نازل کیا تھا۔ اللہ کو یہ اتنا جو ہے ناپسند ہے یہ مطالبہ۔ تو ائمہ علیہ السلام کا ایک پورا چیپٹر ہے اصول کافی میں کہ اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، جیسا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نے فرمایا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ تو پھر سائل نے پوچھا تھا کہ مولا پھر اللہ کیسا ہے، اللہ کو کیسے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، دل اس سے دیکھتے ہیں حقائق ایمان کے ذریعے، اور یہ پورا چیپٹر ہے اصول کافی میں۔ تو آنکھیں یہ مسلم عقیدہ ہے، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، دل اسے دیکھتے ہیں۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو اس حقیقی اللہ کے علاوہ، حقیقی رب کے علاوہ کسی اور کو اللہ یا رب کہنا، یہ تو شرک ہے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرک ہے کسی ذات کو، چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، ان کو اللہ جیسا سمجھ لینا، یہ بھی شرک ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ کسی ذات کو بھی آپ اللہ جیسا سمجھتے ہیں تو آپ شرک کے قائل ہو گئے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو آپ اس خالق جیسے، عبد کو معبود جیسا قرار دے دینا، یہ بھی شرک ہے۔ ایک تو یہ جھوٹ تو بولتے ہیں، افطرا باندھتے ہیں، مگر ایک ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس کی نسبت بھی محمد والے محمد علیہ السلام سے دے دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھا، پھر رسول نے فرمایا ہے کہ وہ علی جیسا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کتنا بڑا ظلم ڈالتے ہیں یہ، خود ساختہ عقیدہ، اپنا بنایا ہوا عقیدہ وہ رسول سے نسبت دے دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا کہا ہے۔ کیا رسول اللہ قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ بتا سکتے ہیں کہ وہ رسول جو وحی کے بغیر نطق ہی نہیں کرتے، جو بولتے ہی نہیں ہیں اپنی خواہش سے، سوائے اس کے کہ جو وحی کی جاتی ہے، اپنی خواہش سے وہ زبان تک نہیں ہلاتے، لب تک نہیں ہلاتے، کیا وہ رسول آپ کو قرآن کے خلاف عقیدہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کا تو واضح پیغام ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے؟ تو یہ حضرات جھوٹے حضرات جو ہے اس کی نسبت بھی رسول کے ساتھ دے دیتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ جو ہے علی جیسا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو خدا را ان جیسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے ایمان کا تحفظ کیجیے اور تدبر سے مانیے، عقل کو لڑائیے۔ جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ بس مانو، فکر نہ کرو، غور نہ کرو، سوچو نہیں، تو یہ صریحاً اسلام کے خلاف یہ جملہ ہے۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ کسی کو بھی ماننا ہے تو عقل کے ذریعے مانو، عقل ہی تو بتائے گی آپ کو کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ جب آپ عقل کو چھوڑ دیں گے لڑانا تو پھر کیا ہے، وہاں پہ جہالت ہی ڈیرا ڈالے گی۔ ہمارا مقصد صرف پیغام حق کا پہنچانا ہوتا ہے تاکہ عوام کو جو ہے حقائق پہنچتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔